اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کی۔ انسان تو اشرف المخلوقات، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی رہنمائیوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا ما فی الضمیر کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مالک نے اسے عقل، شعور دیا، اور جو بڑی طاقتور مخلوق نظر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسان ساری مخلوق میں افضل ہیں، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نیکی کے ارادے کرنے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بڑے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، پر پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا، عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہیں؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے،
مکے شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے، پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، آگے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے، معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔